5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے رات میں فری ہوئے. یہ تو ویسے تو پڑھنی تو دیکھیں نماز تو اپنے ٹائم پہ ہی چاہیے جو کہ فرض علوم ہے اس کو نہیں, لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا اس پہ شریعت کہتی ہے کہ وہ رات کو اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار چلو میں نماز پڑھ لوں تو 5 وقت اکٹھی پڑھ لے. 5 وقت تو نہیں لیکن 3 وقت میں اجازت ہے. اس میں بھی فجر کو الگ سے پڑھنا ہے آپ نے. اچھا فجر نہیں ہے, فجر نہیں کسی کے ساتھ جمع ہو سکتی, وہ فجر کے وقت. صحیح ہے. اور میں آپ کے پاکستان لیول کی ایسی سیلیبریٹیز کو جانتا ہوں جنہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, لیکن وہ لوگ صرف رات کو اس وجہ سے نہیں سوتے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. واہ, ٹھیک ہے, جب ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے. اچھی بات. فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور پھر وہ ظہر سے پہلے اٹھتے ہیں, اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ جی فجر پڑھ کے سو گئے تو عقل زائل ہو جائے گی. ظاہر ہے اب جس کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ تو دن کو سوئے گا نا, صرف نماز قضا نہ ہو. اچھا, زور اثر کو آپ جمع کر سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اور اثر کی نماز کو جمع کروایا اور مغرب اور عشاء کو. تو ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی الاسلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا, تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے, اور نمبر 2, کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ 2 جملے بولے کہ یہ فیسلٹی تب دی گئی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن ہے, آپ کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور, جس طرح آپ پرائم منسٹر ہیں, آرمی چیف ہیں, یا کسی بڑی مصروف فیکٹری یا کمپنی کا مالک ہے جس کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہے, تو وہ نمازوں کو جمع کرے, زور اثر جمع کرے, اس کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں آپ. اور اس میں ٹالرنس ہے, جامعہ ترمذی میں تفصیل موجود ہے. زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک, اس سے آخری 20 منٹ چھوڑ دیں, وہ ذرا مکروہ وقت ہے. کسی بھی وقت 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت دونوں نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو ساری نمازیں پڑھیں. ہاں, رات کو آپ مغرب اور عشاء جس وقت چاہیں آپ پڑھ لیں, لیکن پڑھنی لیکن بعض اوقات کوئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جیسے آپریشنز میں, ان کے لیے ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے. ہاں, وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں اور بڑا 6-7 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. اس میں پھر اس کا ایک اور سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں نا, تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ زور اثر پڑھیں, اور جیسے ہی مغرب ہو جائے مغرب عشاء پڑھ لیں. 4 نمازیں آلموسٹ آپ پونے گھنٹے کے سپین میں اکٹھی کر لیں. فجر بہرحال آپ کو الگ پڑھنی ہوگی. اچھا علی بھائی, اکثر ابھی نیوز چلتی ہیں کوئی شرارت. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, وہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لے کمپلیمنٹری ہے کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے. جو بزی ہیں جیسے ڈاکٹر, بزی نہیں, عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں, سنت تو ایک نفلی عبادت ہے. صحیح ہے. یہ سنت کا لفظ محدثین اور فقہاء نے ڈیوائز کیا ہے. بخاری مسلم میں اسلام کے اندر آپ کو فرض عبادت اور نفلی عبادت ملتی ہے, تیسری کوئی عبادت نہیں ہے. صحیح ہے. یہ سنت موقدہ وہ ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھی, ہم انہیں کہتے ہیں یہ وہ نفل ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں, تاکید کیے گئے کہ یعنی نبی الاسلام نے اپنے اوپر اوبلیگیٹ یہ پڑھیں آپ ہی پڑھیں. ہاں پڑھ. البتہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بخاری مسلم میں 2 بڑی مشہور حدیثیں میں کمبائنڈ کر کے بیان کر دیتا ہوں. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. اللہ کی توحید نبی الاسلام نے فرمایا اس پہ کاربند رہو, شرک نہ کرو, مجھے اللہ کا پیغمبر مانو. پھر آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھ لو. اور دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی, اس میں الفاظ ہیں کہ فرض نماز پڑھو, ہاں مگر اگر تم نفلی پڑھنا چاہو تمہاری مرضی. ٹھیک ہے, یہ ساتھ آپ نے فرض روزے رکھ لو, ہاں اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی. فرض زکات دو, ہاں تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نا, اس میں کوئی ایڈ نہیں کروں گا, نہ اس میں سے مائنس. جو فرض ہی میں پڑھوں گا ایڈ نہیں کروں گا, مائنس بھی نہیں کروں گا. جب وہ پلٹا تو نبی الاسلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے نا, اس کو دیکھ لو, اور اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ. اچھا, اب اس میں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جب فرض نماز کا ذکر ہے نا تو اس سے مراد ہے ساتھ سنتیں بھی ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. اگر یہی بات ہے تو کیا جب حضور یہ کہہ رہے تھے رمضان کے فرض روزے رکھ لو, اور ساتھ جو نفلی روزے ہیں جو سوموار اور جمعرات کا یہ بھی اوبلیگیٹری ہے, پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. یہ پکی ہے, اینٹی وینم, الزامی جواب. کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر بھی رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. یار رمضان کے روزے نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں. اچھا, زکوٰۃ آپ خود کہتے ہو یار 2.5% دے دو, اس کے بعد آپ کی مرضی.
زکوٰۃ بھی 2.5% قبول ہو جائے نفلی زکوٰۃ کے بغیر, روزے بھی نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں, نماز جو ہے وہ نفل کے بغیر قبول نہ ہو, تو یہ صرف انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں, حالانکہ دن رات میں ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. وطر آپ پڑھ لیں ثواب ہے, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں. ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی جی, بیوی کی فون چیک کرتی ہے شوہروں کے, اور مطلب کوئی زیادہ کالیں آ جائیں تو شک ہوتا ہے کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس سے ہو رہی ہیں, اور موبائل کے پاسورڈ بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ پاسورڈ اگر نہیں بتا رہے تو کوئی نہ کوئی ڈھپ چالی ہے. تو اس معاملے میں شوہر کے فون چیک کرنا, ظاہر ہے اس کی پرائیویسی ہے, وہ اپنے دوستوں سے بھی بات کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں. ہم تو بیگمات کے نہیں چیک کرتے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے کیا باتیں کر رہی ہیں. اس معاملے میں عورتوں پہ کیا معاملات بنتے ہیں؟ میں اس میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا. بتائیں. میرا خیال ہے اگر آپ فیئر ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو پاسورڈ دینا کھول دینا چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو. تو لباس میں, اب یہ میرے لباس اور میرے جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. اچھا, آپ نے یہ کہا نا کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. دوسرا, ہم فیئر ہیں, تو جو لوگ فیئر ہیں انہیں تو 2-4 بار چیک کروائیں گے, اس کے بعد چیک کرنا چھوڑ دیں گی. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. اگر آپ چیک نہیں کروائیں گے تو شک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ گھر میں میاں بیوی آپس میں, کیا وہ اچھے, بیوی سے آگے کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. ہاں, یہ بات ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم نے کوئی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں پائے ہوں گے. یعنی دنیا میں بیوی سے آگے کوئی دوست نہیں انسان کا ہو سکتا, اور انسان پرفیکٹ ہی ہوتا ہے اس شادی کے رشتے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ آپ اوپنلی پیش کریں اپنے آپ کو. البتہ ایک چیز ہے جو سورس آف انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات لوگ اپنی پور فیملی کو پیچھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہنوں کو یا ماں باپ کو, وہ اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا. تو میرا خیال ہے اگر میاں بیوی کی اتنی فرینکنس ہے نا تو وہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. ہاں, آپ بتا دیں کہ یہ ہے اس طرح تو یہ جینون ہے. اور اس میں صرف آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھیں, کچھ بیوی کے رشتہ داروں کا بھی کبھی خیال کر لیں. تو انشاءاللہ یہ مل ملا کے معاملہ چلے گا. چلنا محبت اور پیار کے ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے جو خامند, میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, بڑا پلیٹ فارم ہے, پبلک کو کہوں گا کہ جو خامند اس طرح کا ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں نا اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ان سے چیزیں چھپاتے ہیں, تو یہ وہ خیانت کر رہے ہیں.